بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19۔ ہم پیج 297 سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے دکھیاری بطول سلام اللہ علیہ۔ بس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہکتا پھول مرجھانے لگا۔ ایک طرف مہربان بابا کا ہجر و فراق کا درد، دوسری طرف قوم کے افراد کی مہربانیاں اور کرم فرمائیاں۔ سیدہ کائنات حزن و آلام کے بے کراں سمندر کی بے رحم موجوں کے تھپیڑوں پر تھیں۔ آہیں اور فریادیں، نالہ و شیون کی صدائیں بلند کرتیں۔ اس گھر کی مقدس ہستیوں کا بیان ہے کہ ان المناک واقعات کے بعد کسی نے سیدہ سلام اللہ علیہ کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ پیج 298۔ زبان پر بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لہریں جاری و ساری رہتی تھیں۔ جب دل بہت ڈوبنے لگتا اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی تو بابا کے روضے پر آ جاتی۔ قبر کے سرہانے بیٹھ کر اپنے اوپر گزرنے والے احوال بابا کو رو رو کر سناتی۔ شہزادی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس روضے کی معطر مٹی کو اپنے طیب و طاہر ہاتھوں پر اٹھاتی اور اپنے چہرے پر لگاتی، بوسے دیتی۔ اس دوران وہ مٹی بھی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ دوبارہ مٹی ہاتھ میں لیتی، اسے دیر تک سونگتی رہتی۔ اس دوران آپ سلام اللہ علیہ کی زبان پر ایک درد بھری صدا بلند ہوتی جس سے عالم بالا و اعلیٰ تڑپ کر رہ جاتا۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جس کسی نے احمد مجتبیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس کی معطر مٹی سونگ لی تو پھر اس کے سامنے کائنات کی کسی خوشبو کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ہاں، بابا کی رحلت کے بعد میں جن مصائب و آلام سے تیز و تند طوفانوں سے گزر رہی ہوں ان سے یہ روشن دن دوچار ہوتے تو وہ تیرہ و تاریک شب کا لباس پہن لیتے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ نور الابصار صفحہ نمبر 42۔ ابن شہر آشوب نے اس واقعے کو اضافے کے ساتھ بھی نقل کیا ہے اور آئیے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمہ کہ اے شخص، تم اس ہستی سے پوچھو جو مٹی کے طبقات کے نیچے آرام پذیر ہے۔ اے قبر میں سونے والے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری چیخوں اور پردرد نالوں کو سن رہے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھی بیٹی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تھے تو میں ان کے شیرین اور ٹھنڈے خوشگوار سائے کے نیچے زندگی بسر کر رہی تھی۔ مجھے گرمی سردی زمانے کی تند و تیز ہواؤں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ میری زندگی کی صبحیں اور شامیں امن و آشتی سے گزرتی تھیں۔ آج مصائب و آلام نے مجھے گھیر لیا ہے، ہر طرف ظلم و ستم کی آندیاں چل رہی ہیں۔ میں اپنا دفاع اپنی ردا سے کرتی ہوں۔ جب کبھی رات کے پہلے پہر قمری کسی درخت کے پر آب شاخ پر آواز بلند کرتی ہے تو میں صبح تک اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں گریہ وزاری کرتی رہتی ہوں۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308۔ ہم آ گئے ہیں پیج 299 پر۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ہمارے وہ امام علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اپنی والدہ مظلومہ سلام اللہ علیہ کے درد بھرے بین بھی سنے تھے اور انہیں روتے اور تڑپتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ آپ کا بچپن تھا۔ والدین جب محزون و مغموم ہوں تو پھر نازنین معصوم بچوں کے دل بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہی حال فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کا تھا۔ ایسا کیوں نہ ہو، وہ اپنی رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ماں کو دردوں میں ڈوبا ہوا دیکھ رہے تھے کہ اب ان کی مہربان اور شفیقہ ماں رحلت کی دہلیز پر ہیں۔ زمانے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو ایسے درد و الم دیے کہ آپ سلام اللہ علیہ اس قدر روئیں کہ آپ کا شمار ان تاریخی ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جو اس کائنات میں سب سے زیادہ روئی تھیں، اور ان کے اسماء درج ذیل ہیں۔ ان میں سے ایک آپ سلام اللہ علیہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 4 حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ،
علیہ اور نمبر 5 حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ اب ہیڈنگ ہے حضرت بطول معظمہ سلام اللہ علیہ اور جناب انس بن مالک رضی اللہ۔ لکھا ہے خاتون جنت کی طبیعت ناساز تھی۔ صحابی رسول جناب انس بن مالک رضی اللہ آپ سلام اللہ علیہ کی عیادت کے لیے آئے۔ یہ صحابی اس وقت قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود تھے جب آپ کو قبر میں اتارا گیا تھا۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے پوچھا میرے بابا کے صحابی انس بن مالک ہو؟ جناب انس رضی اللہ نے جواب دیا جی ہاں شہزادی کونین، میں انس ہوں۔ اس وقت سیدہ بطول سلام اللہ علیہ نے وہ درد بھرا سوال کیا کہ جس سے کائنات تڑپ کر رہ گئی۔ بطول معظمہ سلام اللہ علیہ کا وہ سوال یہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسم پر تمہارے دلوں نے مٹی ڈالنا کیسے گوارا کیا؟ یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ ہم صفحہ نمبر 300 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ پردرد سوال تھا کہ جسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت ہی نہ کر سکے۔ فوراً وہاں سے اس حالت میں اٹھے کہ جیسے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کرنے کے قریب ہو اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قمیص لائیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ جب وہ قمیص لائی گئی تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے اسے سونگھا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھا۔ پھر کیا تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ پر آپ کے بابا کی یاد نے وہ حملہ کیا کہ آپ سلام اللہ علیہ غش کھا گئی۔ ہیڈنگ ہے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درد و غم کا گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بنت رسول سلام اللہ علیہ کے قلب و جگر میں حسرت و یاس نے ڈیرا ڈال دیے تھے۔ سکھ سکون نابود و ناپید ہو چکا تھا۔ ایک طرف شفیق بابا کی یاد ستاتی تو دوسری طرف قوم کی مہربانیاں رلاتی۔ یہ دکھ بھرے ساعات و واقعات شہزادی سبز قبا کے سامنے تھے۔ رات ڈھلتی صبح ہوتی تو سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے دونوں شہزادوں کو ہمراہ لیتی اور جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر ایک پیلو کے درخت کے نیچے جا بیٹھتی اور وہاں سارا دن سوگ میں گزارتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنی غمزدہ حزین و محزون والدہ کے ساتھ ہوتے تاکہ ان کے غموں میں ان کی ڈھارس بنے۔ جب سورج غروب کے قریب ہوتا تو امام علیہ السلام اپنی شریک حیات اور بچوں کو واپس گھر لاتے، لیکن یہاں بھی غم و ہم نے اپنے خیام تن رکھے تھے۔ جب کچھ لوگوں کو بی بی سلام اللہ علیہ کا یہاں گریہ و بکا کرنا پسند نہ آیا تو انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ پھر سیدہ سلام اللہ علیہ کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں بیٹھ کر اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنسو بہاتی۔ آخر کار امیر المومنین علی علیہ السلام نے وہاں ایک گھر بنایا کہ جو بعد میں بیت الحزن کے نام سے مشہور ہوا۔ روزانہ صدیقہ طاہرہ اس جگہ تشریف لے جاتی اور یہاں اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس کے ساتھ ساتھ رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اور اپنی مظلومیت پر گریہ کرتی۔ پیج 301۔ اس مسلسل مصائب و آلام نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی توانائیوں کو سلب کر دیا تھا اور جسم کمزور ہونے لگا تھا۔ امراض نے اپنے احاطے میں لینا شروع کیا۔ آخر کار سیدہ صاحب فراش ہو گئی۔ پھر قیام و قعود باقی نہ رہا۔ مدینہ طیبہ کی خواتین نے عیادت کے لیے آپ سلام اللہ علیہ کے پاس آنا شروع کیا۔ ایک دن مستورات کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور انہوں نے عرض کیا کہ اے دختر رسول، آپ سلام اللہ علیہ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نگاہ ڈالی، جو دل میں دکھ درد تھے وہ بیان کیے۔ سیدہ بطول سلام اللہ علیہ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما میں اپنے آپ کو اس صورت میں پاتی ہوں کہ مجھے تمہاری یہ دنیا ناپسند ہے، میں تم سے جدا ہونے والی ہوں، اس سے میں بہت خوش ہوں۔ تمہارے سلوک نے سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں دیا۔ میرا حق محفوظ نہیں رہا، ان عہد و پیمان کی کوئی رعایت نہیں کی گئی کہ جن کا تمہیں حکم دیا گیا تھا۔ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں وصیت کی تھی کہ اس کا لحاظ تک نہیں رکھا گیا، میری عزت و عظمت اور مقام و منزلت کو نہیں پہچانا گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95۔ اس دوران بعض ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ہم
آپ سلام اللہ علیہ کو غسل دینے میں شرکت کریں گی؟ تو ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ مخدومہ کائنات نے فرمایا کہ پھر کل تم میرے بارے میں وہی کچھ کہو گی کہ جو کل تم نے میری والدہ کے بارے میں کہا تھا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں۔ لکھا ہے سید کونین کو اپنے والد کے پرسوز سوگ کے نے بستر پر لٹا دیا تھا۔ حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کچھ زیادہ نہ تھی۔ ابھی آپ سلام اللہ علیہ نے زندگی کی صرف 18 بہاریں دیکھی تھیں۔ یہ شباب کا زمانہ ہوتا ہے، جسم طاقت و توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اسی عمر میں بطول عذرا سلام اللہ علیہ کو کچھ ایسے دکھ درد ملے کہ شباب نہ رہا، طاقت و توانائی کی جگہ ضعف و کمزوری نے سنبھال لی۔ پیج 302۔ ہائے حبیبہ سلام اللہ علیہ اور ریحانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس قدر بہت جلد موت نے آپ سلام اللہ علیہ کی حیات کی دہلیز پر دستک دی۔ آخر وہ وقت قریب آ گیا کہ جس کی تمنا اور آرزو میں آپ سلام اللہ علیہ سانس لے رہی تھیں۔ بیٹی کو باپ سے بے پناہ محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ آپ سلام اللہ علیہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سیدہ اب خوش تھیں کہ چند لمحات بعد دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے والا ہے۔ اس دوران مادر حسنین شریفین علیہ السلام نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو وصیت کی، انورٹڈ کاما، اے میرے سرتاج، نصف شب کے دوران میری تدفین کرنا۔ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم ڈھائے ہیں انہیں مجھ پر نماز نہ پڑھنے دینا، وہ میرے اور میرے والد بزرگوار سلام اللہ علیہ کے دشمن ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ علیہ السلام کا دل ڈوبنے لگا، قدم لڑکھڑانے لگے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ راضیہ مرضیہ بی بی نے سوچا کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جسم چارپائی پر رکھ دیا جاتا ہے جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس حالت کو ناپسند کیا، اس لیے اسماء بنت امیس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے آپ سلام اللہ علیہ کے سامنے تابوت بنایا، جسے دیکھ کر آپ نے تبسم کیا۔ آئیے یہاں پر حوالے میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں، وہ بھی جان لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اسماء بنت امیس بن سعد بن سعید بن حارث خثعمی، خے سے عین میم چھوٹی خثعمی رضی اللہ، ان کی والدہ کا نام ہند بنت اوف عین واو فے بن زہیر ہے۔ ان کی والدہ بنی کنانہ کاف نون الف نون ہے بنی کنانہ سے تھیں۔ اسماء نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا کہ ابھی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی تھے۔ انہوں نے مکے سے حبشہ کی طرف اپنے شوہر حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ از راہ فخر ہم سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اولین مہاجرین نہیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان سے کہہ دو کہ ہم 2 ہجرتیں کرنے والے ہیں۔ یہ ہے بھی حقیقت، کیونکہ تم نے ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور دوسری مرتبہ حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ یہ بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 60 احادیث کی راویہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ ان سے سنام کی تفسیر پوچھتے تھے، سے نون الف میم۔ انہوں نے ان کا 60 درہم وظیفہ مقرر کیا کہ جب ان کے شوہر شہید ہوئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ سے شادی کر لی، ان سے ان کے ہاں محمد پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ فوت ہوئے تو انہوں نے حضرت امام علی علیہ السلام سے عقد کر لیا۔ یہ میمونہ بنت حارث کی بہن ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ ان کی دوسری بہن حضرت ام فضل تھیں جو حضرت عباس رضی اللہ بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں۔ حوالہ ہے اسد الغابہ، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 395۔ یوں ہم نے حاشیے میں لکھی بھی تمام معلومات پڑھ لی ہیں۔ آئیے دوبارہ سے ہم صفحے کی جانب آ گئے ہیں۔ یہاں سے پڑھتے ہیں کہ سیدہ نے اس حالت کو ناپسند کیا، اس لیے اسماء بنت امیس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے آپ سلام اللہ علیہ کے لیے سامنے تابوت بنایا، جسے دیکھ کر آپ نے تبسم کیا۔ بی بی سلام اللہ علیہ کا یہ وہ پہلا تبسم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد دیکھا گیا۔ یہاں پر حوالہ ہے مستدرک الحاکم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162۔ اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 303 پر۔ لکھا ہے اسماء بنت امیس نے ایسا تابوت دوران ہجرت ملک حبشہ میں دیکھا تھا۔
اب نئی ہیڈنگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول کی حیات کا آخری دن۔ اس دن ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھیں، سرور و مسرت آپ سلام اللہ علیہ کے چہرے پر نور پر ہویدا تھا۔ اس دن آپ سلام اللہ علیہ نے گردش دوران سے ملنے والے غم و الم کو بھلا دیا تھا، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ نے چند لمحوں بعد اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبت و شفقت میں پہنچنا تھا۔ ہجر و فراق کے درد ختم ہونے والے تھے، دیدار و ملاقات کی پر محبت و شفقت گھڑیاں قریب آنے والی تھیں، رنج و علم اور غم غلط ہونے والے تھے۔ بی بی سلام اللہ علیہ دل ہی دل میں اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہی تھیں، ہائے میری دید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق کی فراوانی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کی حبیبہ اور بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حبیبہ بیٹی کے حبیب و محبوب تھے۔ بطول عذرا سلام اللہ علیہ کے دل و دماغ میں اپنے بابا کی آخری ملاقات کا وہ پردرد لمحہ کہ جس سے کائنات لرز اٹھی تھی، ارض و سما میں ماتم و سوگ کی صفیں بچھ گئی تھیں، وہ محفوظ ہو کر رہ گیا تھا کہ جس لمحے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کے کان میں یہ بات کہی تھی کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھ سے تمہاری ملاقات جلد ہونے والی ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے یہ ایک جملہ کائنات کی قیمت کا تھا جس کے سہارے آپ سلام اللہ علیہ زندہ تھیں، ورنہ اپنے بابا کے ساتھ حضیرت القدس کی طرف رخصت ہو چکی ہوتی۔ بریکٹ میں لکھا ہے عرض من المترجم، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے کہ شہزادی جنت نے اپنے شہزادوں کو نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے، بنایا سنوارا اور پھر انہیں اپنے بابا کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے روانہ کیا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بچے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ان کے دل و دماغ میں کچھ سوالات اٹھ رہے تھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ سوالات یہ تھے، ہماری شفیقہ ماں مریضہ ہیں، طبیعت کی ناسازی نے آج انہیں بستر پر لگا دیا ہے، ان میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت و توانائی نہیں رہی، کیا اماں آج بیت الحزن کی طرف نہیں جا سکیں گی؟ کیا آج اپنے بستر پر سبوح قدوسو کی تسبیح کے ساتھ اپنے بابا کو یاد کر کے روئیں گی؟ ان شہزادوں کے دماغ میں بار بار یہ آخری سوال اٹھتا تھا کہ جس کی وجہ سے بچے تڑپ کر رہ جاتے۔ پیج 304، ان کے اٹھتے ہوئے قدم رک جاتے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ وہ سوال یہ تھا کہ ہماری شفیق ماں جب روتی رہیں تو مدینے کے ارباب بس تو کشاد انہیں رونے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بطول سلام اللہ علیہ نہ رو۔ پھر یہ نازنین معصوم شہزادے غم و حزن کے بے کراں موجزن سمندر میں گم ہو کر رہ جاتے۔ اس دوران قدسیہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے سلمہ بنت امیس رضی اللہ کو آواز دی، کیونکہ وہ آپ سلام اللہ علیہ کی تیمارداری کی سعادت کے حصول میں مصروف تھیں۔ وہ فوراً آپ کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، پانی کا انتظام کرو تاکہ میں غسل کر لوں۔ جب غسل ہو گیا تو خاتون جنت نے تجدید لباس کیا اور سیدہ نساء العالمین نے لباس زیب تن کیا اور اسما رضی اللہ سے فرمایا کہ میرا بستر حجرے کے اندر بنا دو۔ جب بستر بن گیا تو کنیز خدا بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر آ کر لیٹ گئیں اور سلمہ بنت امیس رضی اللہ نے فرمایا کہ اب میں پروردگار عالم اور رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخصت ہو رہی ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ کے ساتھ ساتھ کچھ حاشیے میں لکھا ہے کہ سلمہ حضرت اسما کی بہن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مومنہ بہنیں ہیں اور یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں۔ اور اس کا حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 479۔ تو آئیے دوبارہ سے اسی پیراگراف کو پڑھتے ہیں کہ بی بی نے فرمایا کہ میرا بستر حجرے کے اندر بنا دو۔ جب بستر بن گیا تو کنیز خدا بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر آ کر لیٹ گئیں اور سلمہ بنت امیس نے فرمایا کہ اب میں پروردگار عالم اور رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخصت ہو رہی ہوں۔ میں نے غسل رحلت کر لیا ہے، اب میری چادر میرے جسم سے کوئی نہ ہٹائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے طبقات کبریٰ جلد 8 صفحہ نمبر 17، لیکن مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 461، ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 53 میں ہے
کہ خاتون جنت کے وصال کے وقت حضرت سلمہ آپ سلام اللہ علیہ کے پاس تھیں، سلمہ بنت امیس نہیں تھیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اسی لمحے رحمت عالم کی مقدس روح نے اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے حضیرت القدس کی طرف پرواز کیا، اور یہ زمین سیدہ فضیلت و کرامت کے وجود مسعود سے خالی ہو گئی۔ اس دن انہیں دنیائے حزن و غم سے نجات ملی۔ اس دنیا سے جانے والی وہ ذات تھیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک جن کی مثال ناپید ہے۔ علم و عمل، عفت اور طہارت کا وہ ملکوتی سرچشمہ تھیں کہ جسے قیامت تک بھرپور آب و تاب کے ساتھ رواں دواں رہنا ہے۔ آپ علیہ السلام رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی رحلت سے وہ خوشبو نہ رہی کہ جس سے کائنات معطر تھی۔ سیدہ کائنات ودیعہ و نشانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، جن کے سفر آخرت سے نشانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں باقی نہ رہی۔ پیج 305۔ ادھر حسنین کریمین علیہ السلام واپس گھر آئے تو اپنی مہربان والدہ کو نہ پایا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن انہیں مرکز مہر و محبت ماں نظر نہ آئی، تو وہ فوراً سلمہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ ہماری والدہ کہاں ہیں؟ تو جناب سلمہ رضی اللہ تڑپ کے رہ گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زبان کو یارا نہ تھا کہ شہزادوں کو کیا جواب دے۔ آخر رندی ہوئی آواز سے کہا کہ اے میرے شہزادوں، تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، جاؤ اور اپنے بابا علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشوں نے ماں پر ایک نگاہ ڈالی اور فوراً دوڑ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے۔ ان کی چیخیں بلند تھیں، وہ چلا رہے تھے۔ جب لوگوں نے شہزادوں کو درد و الم سے روتے ہوئے دیکھا تو سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں، کیوں رو رہے ہو؟ شاید تمہاری نگاہیں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر جا پڑی ہے، اس لیے ان کی منزلت و فراق میں رو رہے ہو۔ تو شہزادوں نے آہ و بکا سے کہا، ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ جب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درد بھری خبر سنی تو ان کی کائنات متزلزل ہو کر رہ گئی۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی بے اختیار چیخیں بلند ہوئیں، ان کے دل ڈوبنے لگے اور وہ ڈھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پھر کیا تھا، مدینہ طیبہ قیامت صغریٰ کا المناک و سوزناک منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ صحابہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں باز فدائی سوچ رہے تھے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ امانت ان میں نہیں رہی کہ جو بزت اور ریحانہ رسول تھیں، اور انہوں نے انہیں بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقام و منزلت بھی نہ دی کہ جو ان کا حق تھا۔ اب ان کے شہزادے اور شہزادیاں ان کے سامنے رو رہے ہیں اور فریاد کناں ہے۔ یہ خبر مدینے کے در و دیواروں میں سے کچھ اس طرح ٹکرائی کہ جس طرح آندھیوں کے تند و تیز جھونکے ٹکراتے ہیں۔ مرد اور عورتیں گھروں کو چھوڑ کر دوڑ دوڑ کر صدیقہ قدسیہ کے دروازے پر جمع ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد امام علی حیدر کرار علیہ السلام، اسد کردار علیہ السلام کے دروازے پر انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موج زن ہونے لگا۔ ہر دل زخمی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اس ہجوم کا ہر فرد حیران و سرگردان تھا کہ جس ہستی نے انہیں دین و دنیا عطا کی تھی، اس ذات کا وہ حق ادا نہیں کر سکے، حتیٰ کہ ان کی امانت دکھوں، دردوں اور رنج و الم کے ساتھ انہیں چھوڑ کر آخرت کی طرف چل پڑی۔ اس ہجوم کو دیکھ کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ وہ سب واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں۔ پیج 306۔ امام علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر لوگ واپس گھروں کی طرف چلے گئے۔ اس دوران امام علیہ السلام کے سیاسی حریف کی بیٹی آپ علیہ السلام کے خانہ اقدس میں داخل ہوئیں تو جناب اسما رضی اللہ نے انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس کسی کو نہ بیٹھنے دوں۔ یہاں پر حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 524 اور کنز الامال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 113۔
المختصر، سوگوار امام علیہ السلام نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، حنوط کیا، کفن پہنایا۔ جب یہ تمام مراحل طے ہو گئے تو امام علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کی ماں کے جنازے پر بلایا، جس سے وہ لمحہ بھر جدا نہ ہوتے تھے۔ بچے دوڑ کر اپنی ماں کے پاس آئے جو ان کی محبتوں کا مرکز و محور تھی۔ امام علیہ السلام نے حزین دل اور آنسو برساتی آنکھوں سے کہا، انورٹڈ کاما، اپنی مہربان ماں کا آخری دیدار کر لو، انورٹڈ کاما کلوز۔ بس پھر کیا ہوا کہ شہزادوں کی آہ بکا نے مدینہ طیبہ کی فضا کو کچھ اس طرح سوگوار کیا کہ ہر طرف سے نوحہ و گریہ کی پردرد فریادیں بلند تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے گھر میں ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ رکھا گیا تھا۔ گھر والے اور ہاشمی مرد اور ان کی خواتین سب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ارد گرد جمع تھے۔ درد آمیز سوز و سوگ کا ماحول تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ امام علیہ السلام کو آدھی رات کا انتظار تھا تاکہ اہل مدینہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں اور بمطابق وصیت زہرا سلام اللہ علیہ آپ کا جنازہ پڑھیں اور مخدومہ کائنات کو دفن کریں۔ مقررہ وقت پر امام علیہ السلام نے جنازہ پڑھا۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ وہ اصحاب رسول تھے کہ جن کی زندگیاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزری تھیں۔ ان کے حوالہ جات نوٹ کر لیجئے۔ مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162 میں یہ بھی روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت دفن کیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کے جنازے میں امام علیہ السلام کے سیاسی حریف موجود نہ تھے۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 976، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202، سنن کبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300۔ ابن کثیر نے اپنی تاریخ کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 285 پر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے سیاسی حریفوں سے زندگی بھر بات نہ کی تھی۔ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 333، سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 349 میں واقدی واو الف قاف دال چھوٹی سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ بن عبد المطلب علیہ السلام، جناب فضل رضی اللہ اور کچھ دوسرے افراد تھے کہ جو نامعلوم ہیں۔ جنازے کے بعد امام علیہ السلام نے جنت البقیع میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی قبر بنائی اور انہیں وہاں دفن کر دیا۔ ہم آ گئے پیج 307 پر، اور یہ اس بات کا حوالہ کہ وہاں دفن کر دیا لکھا ہے بہار الانوار ہے جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 349 میں جو روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابن بابویہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو اپنے گھر میں دفن کیا تھا۔ ابو جعفر طوسی نے بھی لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر یا روضے میں دفن کیا تھا۔ یہ حاشیے میں لکھا تھا۔ آئیے دوبارہ سے ہم صفحہ 307 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے جب تدفین کا مرحلہ مکمل ہو گیا اور قبر بن گئی تو امام علیہ السلام قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام کے دل کی کائنات میں حزن و آلام کے طوفان برپا تھے۔ چونکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے اور کبھی آپ کی شہزادی سلام اللہ علیہ سے بات کرتے۔ امام علیہ السلام کے یہ درد بھرے خطابات ملاحظے کے لیے حاضر ہے۔ ہیڈنگ ہے پردرد مناجات۔ آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ ترجمہ لکھا ہے کہ یا انورٹڈ کاما، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری جانب سے اور آپ کے جوار میں اترنے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ پیج 308۔ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگزیدہ دختر کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرقت و مفارقت کے حادثہ عظما اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے صدمہ جان کان پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس وصیت پر بھی صبر و شکیبائی ہی سے کام لینا پڑے گا، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا اور اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا مبارک سر میری گردن
دامن اور سینے کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ اب یہ امانت پلٹائی گئی، گروی رکھی گئی ہوئی چیزیں چرا لی گئیں، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اس گھر کو منتخب کرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں۔ وہ وقت آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کا ایکا کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام دونوں ہستیوں پر میرا سلام رخصتی ہو، نہ ایسا سلام جو کسی ملول و تنگ دل کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے اعراض کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس حوالے سے حاشیے میں کچھ حوالہ جات ہیں، نوٹ کر لیجئے کہ نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 اور 208 بطول معظمہ کی تاریخ وصال میں اختلاف ہے۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 18 کے مطابق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار کی رحلت کے 3 ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہوگی، اور وقت وصال بی بی سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درد بھری مناجات سے اعلان کیا کہ انورٹڈ کاما لوگوں جان لو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہرہ و قدسیات صدیقہ دختر اس عالم کو چھوڑ کر دوسرے عالم کی طرف رخصت ہو گئی ہیں۔ تھوڑی مدت پہلے انہوں نے آسمان عصمت و طہارت پر طلوع کیا تھا، آج اسی آسمان کی افق میں غروب ہو گئی ہیں۔ ان کے ذکر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا بلکہ جاری و ساری رہے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے پیج 309 پر۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے اس مناجات سے قیامت تک آنے والوں کو پیغام دیا ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مصائب اور آلام دیکھے انہوں نے کہ کسی نبی کی بیٹی نے کی امت سے نہیں دیکھے۔ شہزادہ سبز قبا حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کے پہلو میں کھڑے تھے اور یہ پر مصائب مناجات سن رہے تھے۔ ان مناجات کے الفاظ آپ علیہ السلام کے قلب اور جگر پر مصائب و آلام کی بارش برسا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کی زندگانی آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھی، جو خوشی اور مسرت سے معمور تھی۔ عین شباب تھا کہ اچانک ان پر رنج و اندوہ کے طوفان امڑ آئے کہ شباب کی توانائیاں باقی نہ رہیں، اور سیدہ کائنات اس دنیا کو خیر بات کہہ کر عالم بقا کی طرف روانہ ہوئیں۔ پھر فرزند رسول علیہ السلام نے موت کی مار دینے والا ایک دردناک منظر دیکھا کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، خاتون جنت کے جنازے میں صرف گنتی کے لوگ تھے، حالانکہ سفر آخرت اس ہستی کا نام ہے جو بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریحانہ نبوت تھیں، جن کے بارے میں فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا تھا۔ انورٹڈ کاما خیال رہے میری بیٹی فاطمہ میری امانت ہے، انہیں دکھ نہ دینا، انہیں خوش رکھنا، ان سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بڑھ کر پیار کرنا۔ لیکن فرزند رسول علیہ السلام نے بہت قریب سے دیکھا تھا کہ ان کی والدہ ان کے نانا کے وصال کے بعد چند مہینوں کی مہمان رہیں، دکھوں اور دردوں کے ماحول میں بہشت بری کی طرف روانہ ہوئیں۔ پیج 310۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسد کردگار حیدر کرار کی گوشہ نشینی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنی شریکہ حیات و ودیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتار کر اپنے خانہ اقدس واپس آئے۔ جن دردوں اور دکھوں سے نبی زادی سلام اللہ علیہ گزری تھیں وہ سب آپ علیہ السلام کے دل و دماغ میں مرکوز ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا پرشجاعت و شہامت بدن لرز رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے سینہ بے کینہ میں دردوں کی ٹیسیں اٹھتیں جس سے تاب ضبط اور انضباط نہ رہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے جام چھلک رہے تھے، آنسوؤں سے آپ علیہ السلام کی ریش مقدس بھیگ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کے پردہ دل سے جان سوز نالے بلند ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو ہی گھر میں قدم رکھا تو بچوں کے رونے کی
آوازیں بلند ہوئی، ان کی زبانوں پر اماں اماں کے پردرد نالے تھے، کیونکہ انہیں گھر میں مہربان ماں نہیں دکھائی دیتی تھی، منزل وہی ماتم کدہ بن چکی تھی۔ بس امام علیہ السلام کو غموں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، خلوت کو جلوت پر ترجیح دی، لوگوں سے کٹ کر گھر میں بیٹھے رہے، لوگوں کے پاس جاتے نہ انہیں اپنے پاس آنے دیتے۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام سے اعراض کرتے، آپ علیہ السلام بھی ان سے دور رہنے لگے۔ خدایا تیری خدائی بھی تسبیح و تقدیس کے لائق ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ تیرے اس عظیم الشان بندے سے کوئی ربط و واسطہ نہیں رکھتے، لیکن جب ان پر کوئی مشکل و افتاد پڑتی ہے تو پھر دوڑ کر اس گھر دروازے پر آتے ہیں جس میں امام علی علیہ السلام ولی رہتے ہیں۔ بعض اوقات دروازے پر بنفس نفیس تشریف لاتے اور سائل کے سوال کا جواب دیتے، اور کبھی اپنے شہزادہ حسن علیہ السلام کو بھیجتے کہ جاؤ اور سائل کو اس کے سوال کے جواب سے مطمئن کرو، تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ جہاں پر اس گھر کے بڑے عالم زمانہ ہیں، وہاں اس گھر کے بچے بھی زمانے کے معلم اور استاد ہیں۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک اعرابی حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پاس آیا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا کہ اس نے حالت احرام میں 70 مرغ کے انڈے اٹھائے ہیں اور انہیں بھون کر کھا گیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ پریشان ہوئے تو انہوں نے اسے حضرت عمر رضی اللہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس کا جواب دے۔ پیج 311۔ اعرابی نے حضرت عمر رضی اللہ سے سوال کیا تو وہ بھی جواب نہ دے سکے، انہوں نے اس آدمی کو عبد الرحمن بن عوف کی طرف بھیجا، وہ بھی جواب نہ دے سکے، تو یہ تینوں حضرات باب مدینۃ العلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے یہ میرے دونوں شہزادے بیٹھے ہیں، ان میں سے جس سے چاہو یہ مسئلہ پوچھ لو۔ اعرابی نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اعرابی نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جتنے انڈے کھائے ہیں تم اتنی اونٹنیوں سے اونٹ ملاؤ، جتنے بچے پیدا ہوں وہ بیت اللہ میں بطور کفارہ جمع کرا دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات اونٹنیوں کے بچے سخت ہو جاتے ہیں اور بعض اونٹنیوں کے بچے مر جاتے ہیں، تو شہزادے نے اپنے بابا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا بابا جان کچھ انڈے بھی گندے نکل آتے ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا جواب فقہ اسلامی کے مطابق ہے۔ اس مسئلے کا حل کفارۃ الاحرام سے ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے فرزند سے یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر امام علی علیہ السلام حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ اعرابی آپ علیہ السلام کے فرزند کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا کہ یہ فرزند علم و فضل میں ایک اعلیٰ و بالا مقام رکھتے ہیں۔ پھر اس اعرابی نے کہا کہ اے لوگوں، اس بچے نے آج یہ مسئلہ اس طرح سمجھایا ہے کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی علیہ السلام تھے انہوں نے سمجھایا تھا۔ حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10۔ اور اس کے بعد لکھا ہے، ہم آگے پیج 312 پہ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ کے زمانے میں دنیا اسلام کے مرجع اعظم تھے۔ جب بھی کوئی مشکل یا علمی مسئلہ پیش آتا تو حکمران عالم دوران امام علیہ السلام کے دروازے پر آتے، اور عالم اسلام کا یہ اعترافی بیان ہے کہ امیر المومنین تمام صحابہ سے عالم تھے، اور جس طرح دین اور شریعت آپ علیہ السلام جانتے تھے کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ اور یوں ہم پیج 312 پر اب اس ریڈنگ کے جو ہماری ریکارڈنگ ہے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ریڈنگ میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ آپ کو بتاتے چلوں، آپ کی جستجو بڑھ جائے گی، وہ ہے وفات ابو بکر رضی اللہ۔ تو ہم مل کر پڑھیں گے، اور اب اس ریڈنگ کے اس آڈیو کی ریکارڈنگ سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔